اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم، کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھیں۔ مہربانی سے یہ نوٹ کریں، صلیب کے پاس 3 خواتین تھیں۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا، اب یاد رکھیں کہ یہ یوحنا نے لکھا اور یہ وہ کسی غرور کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ اپنے آپ کو اس طرح دیکھنا اس کی عادت تھی، اپنا حوالہ اس طرح دینا اس کا طریقہ کار تھا۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر آپ ایسے کہتے رہیں گے؟ جی میں جوائس ہوں جو خدا سے پیار کرتی ہوں۔ اس پر سوچیں۔ یوحنا 15، یسوع نے پطرس سے کہا کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ ہاں خداوند تو جانتا ہے۔ اس نے کہا اچھا تو میرے بارے چرا، مجھے یہ پسند ہے۔ اچھا اگر تم مجھ سے محبت رکھتا ہے تو دوسروں کی مدد کر۔ اس طرح ہم خدا سے محبت کو ثابت کرتے ہیں۔ اس سے محبت ظاہر ہوتی ہے، یہ باتوں سے نہیں بلکہ دوسروں کے کام آنے سے۔ آمین۔ اس نے دوسری دفعہ پطرس سے کہا کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ ہاں خداوند تو جانتا ہے۔ اس نے کہا اچھا میرے بارے چرا۔ تیسری دفعہ پطرس تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، وہ اس نقطے پر آنا چاہتا تھا کہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے کہ کتنا پیار کرتا ہوں، لیکن تب تو کہاں تھا جب واقعی مجھے تیری ضرورت تھی؟ اگر تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو اس کا ثبوت دے۔ کیا تو اتنی قربانی دے گا کہ دوسروں کی مدد کے لیے کچھ کر سکے، یا صرف تو مجھ سے محبت رکھنے کے دعوے ہی کرتا رہے گا اور پھر جب تیری خاص ضرورت ہو تو کوئی بھی تجھے تلاش نہ کر سکے؟ اور پھر وہ پطرس سے کہنے لگا جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں ایک جوان نابالغ مسیحی ہوتے ہوئے ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس نے کہا مگر جب تو بوڑھا ہوگا یا بڑھے گا یا بالغ ہوگا تو دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا۔ اور بائبل کہتی ہے اس نے پطرس کو اشارہ کر دیا کہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا۔ اور تاریخ سے ہم جانتے ہیں کہ پطرس کو بھی الٹی صلیب پر لٹکا کر قربان کیا گیا۔ اس لیے وقت سے پہلے اس نے بتا دیا کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتا ہے تو ہمیشہ اچھا ہی نہیں ہوگا، تجھے ایک کام کرنا ہوگا۔ لیکن پھر آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ کیا ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پطرس کو یوحنا کے ساتھ کچھ شکایات تھی۔ 20ویں آیت، پطرس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، جس نے شام کے کھانے کے وقت اس کے سینے کا سہارا لے کر پوچھا تھا۔ اب دیکھیں یوحنا جب وہ کھا رہے تھے وہ ٹیبل کا سہارا لیے ہوئے تھے اور اس طرح سے وہ پیچھے کی طرف تھے۔ تب لمبی ٹیبل ہوتے تھے، وہ ان کی سائڈ پر سہارا لے کر تھوڑا لیٹتے، آرام کرتے اور کھاتے تھے۔ اور یوحنا کا جس طرح کی پوزیشن میں تھا کہ اس نے اپنا سر یسوع کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ اور اب معلوم ہے جس طرح کہ یہ بہت بے وقوفانہ لگتا ہے، میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میرے بیٹے نے بھی ایسا کیا، اس طرح۔ میرا ایک بیٹا ہے، وہ بچہ ہے، لیکن اب واقعی وہ بچہ نہیں رہا، وہ تقریباً 6.5 فٹ لمبا ہے۔ وہ مجھے بعض اوقات اٹھا لیتا ہے اور پورے گھر میں گھماتا ہے اور کہتا ہے اب دیکھیں امی امی یہ امی امی ہے۔ وہ اس طرح میرے ساتھ کھیلتا اور اپنی بات منوانا جانتا ہے، اور وہ اس طرح مجھے کہتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ مجھے پیار کرتی ہیں۔ وہ اس طرح کہتا ہے کہ آپ مجھے پیار کرتی ہیں۔ وہ ہماری محبت پر پورا اعتماد ہے، اس لیے وہ ہمیں کچھ بھی کہنے سے ڈرتا نہیں ہے۔ وہ اپنے جذبات کے بارے میں بہت سیدھا اور دلیر ہے۔ ہم بعض دفعہ بہت دیانتدار اور تکلیف دہ بات چیت کرتے ہیں، جیسے کہ جب اس نے مجھے کہا میں پرانے انداز کی ہوں اور منسٹری بھی پرانے انداز میں ہے، یہ ایک مذہبی نظر ہے اور اگر میں نوجوان لوگوں تک پہنچنا چاہتی ہوں تو تبدیلی کی ضرورت ہے۔ آؤچ آؤچ آؤچ۔ جانتے ہیں یہ درست تھا، مجھے تبدیل ہونے کی ضرورت تھی۔ اس نے مجھے کچھ ناخوشگوار باتیں کی، میرا مطلب اس کا مطلب یہ نہ تھا، لیکن یہ سب سننا میرے لیے ضروری تھا۔ لیکن اس طرح کا صرف میں ہی اسے سنتی ہوں جس سے محبت، اور جانتی ہوں کہ وہ بھی واقعی مجھ سے محبت رکھتا ہے
اور دیکھیں بعض اوقات ہم وہ سخت باتیں قبول نہیں کرتے جو ہمیں کہنا ضروری ہوتی ہیں اگر ہم واقعی نہیں جانتے کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، کیونکہ ہر بار جو کچھ وہ کہتا ہے یعنی شاباش یا کمر پر شاباش دینا کوئی تعریف نہیں ہوتی۔ مجھے یاد ہے جب یسوع نے مجھے کہا کہ تم اس لیے خوش نہیں کیونکہ خود غرض ہو، اور میں کافی عرصے سے منادی کر رہی تھی۔ آپ ہر وقت محبت پر منادی کر سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے مطابق بھی ہیں۔ مجھے اس کا سامنا تو تقریباً 15 سال سیکھنے میں گزرے کہ محبت کیا ہے، اور یہ صرف ایک پیغام نہیں، ایک طرز زندگی ہے جو ہم جیتے ہیں۔ اب میں اچھی منادی کر رہی ہوں۔ لہٰذا یہ سمجھیں 20ویں آیت، پطرس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، جس نے شام کے کھانے کے وقت اس کے سینے کا سہارا لے کر پوچھا تھا، اے خداوند تیرا پکڑوانے والا کون ہے؟ جب پطرس نے اسے دیکھا تو یسوع نے کہا، اچھا خداوند اس شخص کا کیا حال ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ پطرس کو یہ بتایا گیا کہ اس کو کتنی بری موت مرنا ہوگا اور ظلم سہنا ہوگا، اور اسے وہ کام کرنے ہوں گے جو اس نے کبھی کرنے کا ارادہ نہ کیا ہوگا، اور پطرس نے جو پہلی بات کہی اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ ہمیں پہلے ہی آگاہی دیتی ہے کہ ان میں تھوڑا بہت کھچاؤ تھا۔ جی آپ جانتے ہیں کس طرح اگر آپ کو کچھ سہنا نہ پڑے، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو ہم اتنا پسند نہیں کرتے تو آپ اس کے لیے بھی ایسا چاہیں گے۔ لیکن دیکھیں یسوع نے کیا کہا، جی عام لوگوں کی طرح دیکھیں، آئیے اسے روحانی طور پر نہیں دیکھتے۔ اور دیکھیں یسوع نے کیسے پرانے صاف کو سامنا کرنے والے شخص کی طرح جواب دیا کہ اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا، یا تمہارا اس سے کیا مطلب ہے؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ خدا ہم سب کی زندگیوں کے لیے منفرد منصوبے رکھتا ہے، اور اس نے پطرس کے لیے دکھ اٹھانے اور الٹی صلیب دیے جانے کو چنا۔ اگر اس نے یوحنا کے لیے پطرس کے 20 یا 25 سال بعد بھی زندہ رہنے کو چنا، وہ کہہ رہا ہے، پطرس یہ تمہارا کام نہیں، میرا منصوبہ تیرے لیے درست ہے اور اس کے لیے میرا منصوبہ درست ہے، اور ہمیں دوسروں سے حسد نہیں کرنا کہ کوئی دوسرا اپنے پاس کیا رکھتا ہے یا خدا اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ہمیں سیکھنا ہے کہ خدا ہمارے لیے خاص منصوبہ رکھتا ہے۔ آمین۔ بائبل کہتی ہے کہ حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ امثال 14:30 میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے وہ جملہ سنا ہی ہوگا، حسد میں گھل جانا، اور یہ ایک دنیاوی جملہ ہے لیکن یہ نہایت درست ہے۔ جب آپ دوسروں سے حسد کرتے ہیں تو آپ ان کی برکات پر کبھی خوش نہیں ہوتے، یہ آپ کو اندر سے کھاتا رہتا ہے۔ معلوم ہے جب بعض دفعہ میں کسی دوسرے کو دیکھتی ہوں، یہاں تک کہ کوئی دوسرا جو منسٹری میں کسی خدمت میں زیادہ ترقی کر رہا ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں یہ کبھی محسوس نہیں کرتی، لیکن میں اس کا مقابلہ کرتی ہوں۔ میری زندگی میں پوزیشن نہیں ہوگی، جانتے ہیں میں کیسے مقابلہ کرتی ہوں؟ خداوند میں شکر کرتی ہوں کہ تو نے انہیں برکت دی اور میں خوش ہوں۔ میرا مطلب ہے شاید میں اس وقت خوش نہیں تھی لیکن ابلیس یہ نہ جان سکے گا۔ میں شکر کرتی ہوں کہ تو نے ان کی مدد کی اور برکت دی، اور خداوند آپ کو بلند آواز میں بولتا ہے ابلیس کے برخلاف بولیں۔ آپ کو یہ کہنا ہے کہ خداوند میں شکر کرتی ہوں تو میرے لیے اور آنے والے دنوں کا منصوبہ رکھتا ہے۔ شاید مجھے بالکل ان جیسی برکت نہ ملے لیکن تو میرے لیے کچھ رکھتا ہے۔ جب یہ ظاہر ہوگا تو ویسا ہی بھلا ہوگا جو کسی دوسرے کو بھی حاصل ہوا۔ سست ہو کر بیٹھنا ختم کریں اور ابلیس کو خود پر حکومت نہ کرنے دیں۔ جی آپ جانتے ہیں کہ کس طرح بولنا ہے، صرف درست بولنا ہے۔ یعقوب 4 باب کی آیات میرے لیے تبدیلی کا باعث تھی۔ میں پہلی 3 آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ یعنی تم میں یہ نا اتفاقیاں، تنازعات، جھگڑے، تفرقے کس طرح آ گئے؟ مجھے یہ پسند ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہر کسی کے پاس کچھ سنانے کو ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی بارے میں پاگل ہوا ہے۔ تنازعات اور جھگڑے اور دلیل بازی اور غصہ اور کڑواہٹ یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے جو ان کے پاس ہے۔ جانتے ہیں کہ یہ کتنا برا ہے اور کس طرح ہمیں مایوس اور بے چین رکھتا ہے۔
اگر ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ خدا ان کی زندگی میں کیا کر رہا ہے اور اپنی زندگی کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں. آج رات میں یہاں پر موجود کسی خاص شخص کو یہ احساس دلانا چاہتی ہوں کہ خدا آپ کی زندگی کے لیے منفرد اور شاندار منصوبہ رکھتا ہے. اور کیا یہ آپ کا وہ پرانا کڑوا اور منفی رویہ تو نہیں؟ اور پھر کہتے ہیں اگر وہ اتنا بڑا منصوبہ رکھتا ہے تو پھر وہ دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ جی صرف اسی وجہ سے آج رات میں آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں. شاید پہلے آپ کو نیا رویہ اپنانا پڑے. شاید آپ کو یہ سیکھنا پڑے کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی زندگی میں برکتوں کو جاری کریں، پہلے آپ کو دوسروں کی برکتوں سے خوش ہونا ہے جو خدا ان کے لیے کر رہا ہے. یہ حادثاتی بات نہیں کہ آپ ان لوگوں کی گواہیوں اور کامیابی کو سنیں. یہ حادثاتی بات نہیں کہ آپ ان لوگوں کی گواہیوں اور کامیابیوں کو سنیں. اوہو خدایا ہمیں بحال کر. آپ کو ایک گواہی سناتی ہوں، انہوں نے وہ حاصل کر لیا جس کے لیے آپ 20 سال سے دعا کر رہے ہیں. آپ اسے کیسے لیں گے؟ شاید خدا نے ایسا نہ کیا، شاید ایسا کیا. زندگی میں بہت سی چیزیں امتحان ہوتی ہیں، اور جب ہم یہ پاس کر لیتے ہیں تو انعام ملے گا. کبھی بھی اس سے حسد نہ کریں جو دوسرے کے پاس ہے. اس طرح یہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ تمام لڑائیاں اور ہنگامے اور تنازع صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ جو آپ چاہتے ہیں آپ نہیں جانتے کہ کیسے حاصل کیا جائے. پھر آپ دیکھتے ہیں وہ کسی اور کے پاس ہے اور آپ حسد اور رشک کرتے ہیں، یہاں تک کہ نفرت کرنے لگتے ہیں، اور یہ دلی طور پر قتل کی مانند ہے. خوبصورت، کچھ ایسے خوبصورت الفاظ تھے جو زندگی کو تبدیل کرنے والے تھے. یہ وہ ہے جو بائبل کہتی ہے تمہیں ملتا نہیں کیونکہ تم مانگتے نہیں. جانتے ہیں اس سے میں نے کیا سیکھا؟ کبھی دوسروں سے حسد نہ کریں. جو آپ چاہتے ہیں صرف وہ خدا سے مانگیں، اور پھر یہ ایمان رکھیں کہ وہ درست وقت پر درست طریقے سے دے گا. اور یہ ایمان رکھیں جو آپ کے لیے بہتر نہیں اور آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں دے گا. جانتے ہیں بائبل میں کچھ ایسی چیزیں بیان ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. وہ درست ہے اور جو واضح طور پر درست ہیں اور وہ اس کے وعدوں میں سے ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو بائبل نہیں بتاتی. شاید آپ دعا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے چرچ میں ورشپ لیڈر ہوں. جی یہ اس طرح ہونا ہے کہ اگر تیری مرضی ہو. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ حسد صرف دنیا ہی میں ہے، چرچ میں نہیں، تو آپ غلط سوچتے ہیں. ہم اپنے ساتھ ہر ہفتے اس خاص نشست پر اس سارے ساز و سامان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. جی میں چاہتی ہوں کہ آپ کی طرح گاؤں. دراصل میرے خیال سے آپ سے بہتر گاتی ہوں. میرے خیال سے مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا یا یہاں. دراصل میرے خیال سے آپ بہتر گاتی ہیں. میرے خیال سے مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ آپ کو. مجھے یاد ہے جب میں گھر میں 20 لوگوں کو بائبل سکھاتی تھی، اور میں یہ 5 سالوں سے کر رہی تھی، اور میری رویا اتنی تھی کہ میں چھوٹی سے تنگ آ گئی. چھوٹی شروعات کے دنوں سے نفرت نہ کریں. میں کچھ بڑا چاہتی تھی، اس لیے کیونکہ اس وقت میں غیر محفوظ تھی اور نہیں جانتی تھی کہ مسیح میں کیا ہوں. اور میں ابھی تک اس ساری شرم، الزام جو میرے ماضی سے تھا اور اپنے اندر کے احسان جرم اور مذمت کا سامان کر رہی تھی. اور میں اپنے اندر کچھ بڑا چاہتی تھی تاکہ اپنے بارے میں اچھا محسوس کر سکوں. اور خدا جب تک مجھے یہ سب نہیں دیتا، جب تک یہاں معاملہ ٹھیک نہ ہو. کیونکہ اگر خدا ہمیں وہاں کچھ دیتا ہے اور پھر یہاں کچھ نہ ہوا ہو، تو پھر پہلا طوفان جو ہمارے راستے میں آتا ہے وہ ہمیں تباہ کر دیتا ہے. دیکھیں جو میں کر رہی ہوں وہ اچھا ہے، میں اس سے مسرور ہو رہی ہوں، پر میں نہیں جانتی کہ پوری زندگی کر سکوں گی کہ نہیں. اس سے میری قدر کچھ کم نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری قدر یہ ہے کہ ہم مسیح میں کیا ہیں، نہ کہ اس میں کیا کرتے ہیں. اور میں بتاتی ہوں کہ اگر ہم یہ نہیں سیکھیں گے تو بڑی مشکل میں ہوں گے، کیونکہ مجھے پرواہ نہیں کہ آپ کتنا اچھا کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ کوئی اور آپ کے مد مقابل ہوگا جو آپ سے بہتر کر سکے گا. دوڑنے والا کتنا بھی تیز دوڑے، کوئی دوسرا اس کا ریکارڈ توڑتا ہے. کوئی تیرنے والا کتنا ہی تیز تیرے، کوئی اور اس کا ریکارڈ توڑتا ہے. چاہے کوئی سنگر کتنی ہی سیڈیز بیچے، چاہے کتنی ہی سونے کے ریکارڈ وہ حاصل کرتا ہے، پھر بھی کوئی مد مقابل آ جاتا ہے اور ریکارڈ توڑتا ہے. ہمیں سیکھنا ہے کہ اپنی زندگی میں خدا کے وقت کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اور جاننا ہے کہ ہر وقت ہم اتنے ہی قابل قدر ہیں. میرا ایمان ہے کہ اگر ہم پر اعتماد ہیں تو ہم حسد اور رشک سے دور رہتے ہیں، اور ہمیں اس عذاب میں نہیں رہنا. میں ایمان رکھتی ہوں کہ یہ ہمیں دوسروں سے موازنہ، مقابلہ اور دوسروں کی مانند بننے سے آزاد کرتا ہے. میں ایمان رکھتی ہوں کہ مسیح میں اپنی شخصیت کو جاننے سے آپ قیمتی، شاندار اور عجیب شخصیت بن جاتے ہیں.
جیسا کہ خدا نے آپ کو بنایا ہے. یہ آپ کی کسی بھی معذرت کے بغیر بن نہیں سکتا. میں مختلف ہوں، میں مختلف ہوں، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے. جی ہاں، میں سوچتی تھی کہ میں عجیب ہوں. اب میں جانتی ہوں کہ میں منفرد ہوں. منفرد قابل قدر ہیں. ڈارلن زج جو پرستار ہیں، جو کہ ہل سانگ کی ورشپ لیڈر ہیں، اس نے پچھلے سال مجھے کہا جب آپ گھر میں ہوتی ہیں تو کیا آپ کا کبھی کھانا پکانے کو دل چاہا؟ میں نے کہا نہیں. میں کیوں چاہوں گی؟ جانتے ہیں کہ وہ یہ سب پسند کرتی ہے اس لیے. بعض دفعہ ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو ہم پسند کرتے ہیں آپ کو کیوں نہیں پسند. اور بعض دفعہ اگر ہم مسیح میں خود کو نہیں جانتے تو میں دباؤ محسوس کر سکتی ہوں، کیونکہ میں سوزی ہوم میکر نہیں ہوں. میں آپ کے لیے ابلیسی طاقتوں سے لڑوں گی، لیکن مجھے روسٹ بنانے کے لیے نہ کہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. آمین. آخری بار جب میں نے کچھ پکانے کے لیے کہا تو میرے شرارتی بچوں نے کہا کہ وہ ٹی وی کے عملے کو بلا لیں گے تاکہ اس کی فلم بنائیں. لہٰذا اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ جانتے ہیں کہ بائبل ان تمام نعمتوں کا بتاتی ہے جو خدا دیتا ہے. اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ آپ مختلف ہیں. آپ کو کسی دوسرے کو پلیٹ فارم پر کھڑے دیکھ کر یہ خواہش نہیں کرنی کہ کاش میں بھی وہی کروں. خدا نے وہ نعمت ان میں آپ کو مسرور کرنے کے لیے رکھی ہے. اگر آپ حسد کریں تو اس سے لطف نہیں اٹھائیں گے. ہماری نعمتیں خدا نے ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ کام کرنے کے لیے دی ہیں. آپ کو اس سے خوش ہونا ہے. لیکن جب کوئی دوسرا یہاں پرستش کر رہا ہو تو میں اس کی نعمت سے مسرور ہوتی ہوں. میں نے بھی گانے کی کوشش کی اور گٹار بھی سیکھنا چاہا کیونکہ میں دوسرے خادموں کو جانتی تھی جو منادی کے ساتھ گا بھی سکتے تھے اور گٹار بھی بجاتے تھے، اس لیے اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی چاہتی تھی. جی، مسئلہ یہ ہے کہ میں موسیقی میں فیل ہو گئی. میں گٹار نہیں بجا سکتی. میں ہارمونی کا بجا سکتی ہوں، تھوڑا بہت، بہت اچھا نہیں. جانتے ہیں، پر مجھے افسیوں 4:11 پڑھتے ہوئے یاد ہے شروعات میں جب خدا کے ساتھ چلتی تھی اور میں ایسی عبادتوں میں جاتی جہاں نعمتوں کے بارے میں بہت بات چیت ہوتی اور ہر کوئی اس طرح کہتا آپ کے پاس کیا نعمت ہے، کیا نعمت ملی ہے. کسی کو ان دنوں کے بارے میں یاد ہے جب اس طرح ہوتا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ پوری میٹنگز ہوتی تھی تاکہ معلوم کیا جائے کہ کون سی روحانی نعمت ملی. اور مجھے معلوم ہے، یقینی طور پر اس کی قدر ہے، لیکن معلوم ہے جو مجھے ابھی تک نہیں معلوم کہ میں کیا ہوں. میرا مطلب ہے میں مختلف جگہوں پر جاتی ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کہا جائے ریورنڈ، بشپ، رسول. مجھے جوائے سے کہیں جو کہ میں ہوں. لیکن مجھے یاد ہے کہ میں بہت غیر محفوظ ہوتی جب میں 5 فولڈ منسٹری کی نعمتیں دیکھتی جو افسیوں میں ہیں: رسول، نبی، مبشر، چرواہا اور استاد. اور مجھے یاد ہے جب کوئی اس طرح سکھاتا رسول، نبی، مبشر، چرواہا، استاد، میں نے سوچا جی انتظار کریں، میں چھوٹی انگلی بننا نہیں چاہتی. میں آپ کو سچائی بتا رہی ہوں، میں انگوٹھا بننا چاہتی تھی، جانتے ہیں. اور میں نے سوچا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ استاد چھوٹی انگلی ہے اور اس کی نعمت بھی سب سے چھوٹی ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ بعض دفعہ ہم بالکل بچکانہ بن جاتے ہیں. آئیے 1 منٹ کے لیے رومیو 12 پڑھتے ہیں. جی، یہ وقت ہے کہ آپ خود کو پسند کریں. رومیو 12 باب بتاتا ہے کہ ہم بہت سے ہیں اور ایک ہی بدن کے اعضاء ہیں. ہم سب کے مختلف کام ہیں لیکن ہم ایک بدن کے ہی حصے ہیں. اور پھر وہ بات کرتا ہے کہ کچھ یہ ہے اور کچھ وہ ہے اور کوئی دوسرا کچھ اور ہے. اور لیکن آئیے صرف اپنے جسمانی بدن کی بات کریں، ایسی مثال جو خدا استعمال کرتا ہے. میرے بدن کے بہت سے مختلف اعضاء ہیں لیکن
سب ایک جیسے نہیں ہیں، وہ ایک جیسے نظر نہیں آتے، ان کے کام بھی ایک جیسے نہیں، مختلف اعضاء کے خاص مواقع یا کام ہیں جو دوسرے اعضاء کے نہیں۔ کچھ اعضاء دوسرے اعضاء سے زیادہ نظر آنے والے ہیں۔ یہ کتنا بگاڑ کا باعث ہوگا اگر میرے بدن کے اعضاء ایک دوسرے سے حسد کریں۔ آپ نے دیکھا ہمیں اکٹھے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار جب میں نئے جوتے خریدتی ہوں تو ان کو پہننا تھوڑا مشکل ہے۔ جانتے ہیں کہ آپ کو اس طرح لڑنا پڑتا ہے، اور یہ میرے لیے بہت عجیب ہے کیونکہ میرا ہاتھ جلدی سے اس کی مدد اور حفاظت کے لیے آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہیں میں نے بہت سی انگوٹھیاں پہنی ہیں اور میں انگلیوں سے اسے پہنتی ہوں، لیکن میری آنکھیں سے دیکھتی ہیں، میری انگلیوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ پہنتی ہیں، یہ اس طرح سے بھی مدد کرتی ہیں، لیکن اپنی پوری زندگی انگلیاں اسے دیکھ نہیں سکیں گی۔ آنکھیں کبھی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتی، لیکن اب یہ انگوٹھی کو دیکھتی ہیں۔ کیا ہوگا اگر میرا ہاتھ کہے کہ جوتے پہننے میں آپ کی مدد نہیں کروں گا؟ کیونکہ سچائی یہ ہے کہ جوتے میں خود ہی پہنوں گا، اور ہاتھ ہوتے ہوئے میں نے اپنی پوری زندگی میں شوز نہیں پہنے۔ اور اگر تم سوچتے ہو کہ میں پوری زندگی جوتے پہنانے میں تمہاری مدد کروں گا تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تم غلطی پر ہو۔ اور کیا ہوا اگر آنکھ کہے کہ میں انگوٹھی نہیں دیکھوں گی، میں اسے نہیں دیکھوں گی، میں اپنی انگوٹھی چاہتی ہوں، اگر میں انگوٹھی نہیں لوں گی تو میں پہننے سے انکار کر دوں گی۔ اور اس طرح ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں اس سے گزرتے ہیں۔ اگر خدا ہمیں ہماری مرضی دے تو کیا ہوگا؟ جانتے ہیں کیا؟ میرا مطلب ہے ہمیں اب یہ امید ہے کہ خدا وہ ہمیں نہیں دیتا جو کہ ہم اس سے مانگ رہے ہیں۔ اس طرح مسیحی ہوتے ہوئے ہم ایسے نظر آتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں میں جوتے اور جولری اپنی آنکھوں پر پہنتے ہیں، لیکن خدا کی تعریف کہ جو ہم نے چاہا وہ ہمیں ملا۔ مسئلہ یہ، اور میں نے اپنی جولری اپنی آنکھوں پر پہنی ہے، میں دیکھ نہیں سکتی کہ کہاں جا رہی ہوں، میں چیزوں سے لگ رہی ہوں اور دوسروں کو دکھ دے رہی ہوں۔ میرا ایمان ہے خود اعتمادی ہمیں اس سے آزاد کرتی ہے۔ میں وہ نہیں چاہتی جو آپ کے پاس ہے، میں ایسے خوش ہوں۔ میں وہ نہیں کرنا چاہتی جو آپ کا کام ہے۔ مجھے خوش کرنے کے لیے بے شک مجھے پسند نہ کریں، کیونکہ میری خوشی یہ نہیں کہ میرے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، بلکہ مسیح میں کیا ہوں۔ میں آگے بڑھ سکتی اور کوشش کر کے فیل ہو سکتی ہوں، اور پھر بھی خوش اور پر اعتماد رہوں گی، کیونکہ میرا اعتماد یہ نہیں کہ میں جو کروں اس میں ترقی ہی کروں۔ میں خدا سے بہک سکتی ہوں، میں سوچ سکتی ہوں کہ میں نے خدا سے سنا اور سیدھے طور پر خدا سے بہک گئی، پھر بھی یہ مدھم نہیں ہوگا کہ مسیح میں کیا ہوں۔ مجھے اس کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کرنا، میں دلیری سے، جرات مندی سے جی سکتی ہوں۔ اور جو لوگ ایسے ہیں وہ خدا کے لیے بڑے کام کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم بے وقوفیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤں، آپ کو اس کو گیئر میں کرنا ہے تاکہ حرکت کرے، حتیٰ کہ وہ ٹوٹی ہو یا دو ہو، پھر بھی چلانے کی ضرورت ہوگی۔ جی ہاں، جانتے ہیں کہ واقعی خدا ہم سب کے لیے اچھا اور منفرد منصوبہ رکھتا ہے، اور ہمیں دوسروں سے بالکل بھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ جی، ہم پر اعتماد ہیں کہ مسیح میں ہم کیا ہیں، اور حقیقت میں وہ ہمیں پیار کرتا اور ہمارے لیے اچھا منصوبہ رکھتا ہے، پھر بھی ہمیں حسد اور رشک جیسی بے فائدہ چیزوں میں نہیں پڑنا۔ جانتے ہیں کہ دشمن ہمارے دماغ پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور سب سے زیادہ یہ پسند کرتا ہے کہ ہم خود کا موازنہ دوسرے لوگوں سے کریں۔